نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، میں آج ایک ایسی تکلیف دہ علامت جس کا ایلوپیتھی میں علاج صرف آپریشن ہی ہے، پتا کی پتھریاں، پتا کی پتھریوں کے بہترین اور مکمل علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ہم انشاءاللہ ایسا طریقہ علاج رکھتے ہیں جس میں تمام وہ امراض جن کا علاج ایلوپیتھک طریقہ میں صرف آپریشن ہی ہے، چند دن کے اندر اندر مریض صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طریقہ علاج میں صرف موت کے علاوہ ہر مرض کا تسلی بخش علاج موجود ہے۔ اعضاء کو نکال دینا ہم علاج تسلیم نہیں کرتے، بلکہ علاج یہ ہے کہ جس عضو کی کارکردگی میں نقص پیدا ہو جائے اس کو درست کرنا علاج ہے۔ پتا کا آپریشن یہ مریض پر ظلم ہے، علاج نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم پر ایک بال بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ پتا تو جسم کا ایک اہم ترین عضو ہے، حصہ ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ پتا جو رطوبت اپنے اندر رکھتا ہے وہ جگر تیار کر کے اس میں سٹور کرتا رہتا ہے۔ اس رطوبت کی وجہ سے ہماری غذا کے روغنی اجزاء ہضم ہو کر جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ ہضم شدہ غذا کا تعفن بھی دور کرتا ہے، جسم کا ٹمپریچر بحال رکھ کر خون کے اندر کلاٹ نہیں بننے دیتا۔ اگر بن گئے ہیں تو انہیں تحلیل کرنے کے لیے بھی پتے کی یہ رطوبت درکار ہے۔ گردہ مثانہ جگر وغیرہ میں پتھریاں نہیں بننے دیتا، اگر بن جائیں تو یہی پتے کا پانی انہیں تحلیل کر کے جسم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بواسیر خشک یعنی بادی بواسیر کے علاج میں بھی یہی رطوبت پیدا کر کے بواسیر کا مکمل علاج کیا جاتا ہے، جسم و خون سے یورک ایسڈ کا خاتمہ کرتا ہے۔ عزیز دوستو، میں اس کے فائدہ آپ کو بتاؤں، بس یہ سمجھ لیں کہ تمام امراض کے اگر 3 گروپ بنا لیں تو ایک گروپ کا مکمل علاج یہی پتا کی رطوبت ہے۔ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اتنے اہم پرزے کو ٹھیک کرنے کی بجائے نکال دینا مریض پر بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ عقل مندی، دانش مندی نہیں، علم نہیں، جہالت ہے۔ علامت کا علاج کرنے والے وجوہات کو نہ تلاش کرتے ہیں، نہ ہی وجوہات کا علاج کرتے ہیں۔ بس ہاتھ خراب ہوا کاٹ دیا، پاؤں خراب ہوا کاٹ دیں گے، اسی طرح پتا خراب ہو، گردہ خراب ہو، نکال دو۔ دوستو، پتا چند دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، پتھریاں غائب ہوگی۔ پتا کی پتھریوں کا مریض سب سے پہلے اپنی غذا درست کرے۔ ناشتہ کے طور پر 1 کلو گلقند میں 100 گرام مغز بادام، 100 گرام سونف باریک کر کے ملا کر رکھ لے۔ صبح بطور ناشتہ 50 سے 100 گرام تک کا کھا کر سونف کی چائے یا دودھ میں سونف ابال کر پی لے، یا ادرک 10 گرام، مغز بادام 20 گرام باریک کر کے دیسی گھی میں گرم کر کے بھون کر کھا لیں، اور سونف کی چائے یا قہوہ پی لیں۔ اپنی غذاؤں میں تمام چٹپٹی مسالہ دار غذائیں، بادی سبزیاں، ترش فروٹ نکال دیں۔ اب میں آپ کو نسخہ بتائے دیتا ہوں۔ نسخہ سے پہلے ایک اپیل کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹس بھی دیں تاکہ مجھے میرے اچھے کام اور میری کمی کوتاہی کا علم ہو۔ شکریہ۔ تو اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ ریمند اسارہ 50 گرام، نشادر ٹھیکری 50 گرام، سہاگا بریاں 100 گرام، گوند کی کر 25 گرام۔ تمام اجزاء کو باریک کر کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ 1 تا 2 کیپسول 3 بار سونف کی چائے یا قہوہ سونف سے۔ اس دوا کو اس مقدار میں استعمال کرنا ہے کہ مریض کو روزانہ 2 بار پاخانہ جلاب کی شکل میں پتلا آتا رہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک ہی کیپسول استعمال کرنے سے جلاب آئیں تو ایک ہی لیتے رہیں، یا 2 یا 3 بھی لے سکتے ہیں۔ جگر کے مقام پر کاٹن گرم کر کے باندھے رہیں تاکہ مصنوعی حرارت پیدا ہو جائے۔ 1 ہفتہ بعد الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ اگر پتھریاں ختم ہو جائیں تو ایک کیپسول مزید 2 ہفتے استعمال کر کے علاج بند کر دیں۔ دوستو، پتا کی پتھریاں تحلیل کرنے کا یہ بہترین نسخہ استعمال کر کے نفع اٹھائیں، اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازیں۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔